كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم سامعین کرام اور حاضرین، زکوٰۃ کن مالوں میں فرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مال کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں فرمایا ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کے اندر جن کو آدمی مسلمان استعمال کرتا ہے، اس کے کپڑے ہیں یا اسی طریقے سے اس کی سواری کے اس کی جو سواریاں ہیں یا اس کے رہن کے لیے جو گھر ہے یا اس کے استعمال کی جو بھی چیزیں ہیں، تو ان تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض نہیں فرمایا ہے. اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مالوں کے اندر، کیونکہ یہ وہ مال ہیں جن کے اندر انسان کو، آدمی کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ مال بڑھتا ہے، اس کے اندر زیادتی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ مال جن کے اندر آدمی اگر اس کو تجارت میں لگائے، اسے اگر فائدہ حاصل کرنا چاہے تو اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا تو وہ بھی ایک تھوڑی سی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی، اور باقی سارا مال آپ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے طلب کیا وہ بالکل تھوڑا ہے، اور وہ بھی کس کے لیے؟ آپ کے بھائیوں کے لیے، فقراء اور مساکین کے لیے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں. تو سب سے پہلے زکوٰۃ سونا اور چاندی کے اندر، نقود جسے ہم کہتے ہیں النقدین یا نقود، اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہے. تو کتنا ہے، کیا ہے، یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، مگر کن مالوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہے یہ آپ ابھی غور کریں اور سنیں. تو سب سے پہلے سونا اور چاندی، جن کو ہم نقد کہتے ہیں، ان دونوں کے اندر زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے. اس کے علاوہ جتنے دوسرے جو ہے چیزیں ہیں، جیسے پلیٹینم ہے یا جو ہے اور بھی جو ایسی چیزیں ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض نہیں فرمایا ہے. تو ہم جو کہیں گے آپ کو، آپ اس کو محدود کر دیں، انہی کے اندر زکوٰۃ فرض ہے. سونا اور چاندی، اور اسی طریقے سے پیسہ، روپیہ، چونکہ وہ بھی سونا اور چاندی کے برابر ہے، اس سے آدمی معاملہ کرتا ہے، اس سے چیزیں خریدتا ہے، اس سے چیزیں بیچتا ہے، تو اس کا حکم بھی سونا اور چاندی ہی کا حکم ہے. تو اس لیے سونا اور چاندی اور اس کے جو حکم میں ہے، یعنی روپیہ اور پیسہ جو آج کے اندر موجود ہے. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پہلے لوگوں کے پاس سونا اور چاندی ہوا کرتا تھا، اس کے سکے ہوا کرتے تھے، دینار اور درہم ہوا کرتے تھے. دینار سونے کا اور درہم چاندی کا، اس سے لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اس سے اپنی ضروریات کو خریدا کرتے تھے. مگر اس زمانے کے اندر لوگوں نے ترقی کر کے ان نوٹوں کو ایجاد کیا ہے.
ان پیسوں کو انہوں نے ایجاد کیا ہے تو اس کا حکم بھی اس کے برابر ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی، سونا، چاندی اور پیسہ. چوتھی چیز عروض التجارہ، آدمی کی تجارت کے اندر جس چیز کی وہ تجارت کرے، جس چیز کی بھی تجارت کرے تو جو تجارت ہے اگر جو نصاب اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے اگر اس نصاب کو اس کا وہ سامان پہنچ رہا ہے تو اس میں بھی ہر سال اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے. تو جس کی بھی آپ تجارت کریں، چاہے اسٹور ہو یا اسی طریقے سے گاڑیوں کا بیپار ہو یا اسی طریقے سے دوسرے کوئی بھی کسی بھی چیز میں تجارت ہو، جانوروں میں تجارت ہو، کسی بھی چیز کے اندر آپ تجارت کریں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. تو یہ کتنی چیزیں ہوئی؟ 4 چیزیں ہوئی. اس کے بعد 5ویں چیز زمین سے جو غلہ اور اناج نکلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پھلوں اور اناج، جس کو عربی میں کہتا ہے الحبوب والثمار، جو دانے دال یا چاول یا اس طریقے سے جو بھی اناج نکلتا ہے اس میں، اور جو پھل جیسے کشمش ہے اس کو ہم جو پھل کہتے ہیں، اس قسم کی چیزیں، اس کی شرط کیا ہے وہ ہم آگے بیان کریں گے کہ کن چیزوں میں زکوٰۃ ان کے اندر فرض ہے، پھلوں میں اور اناج میں، وہ ہم جو ہے آگے بیان کریں گے. تو کتنی چیزیں ہوئی؟ 5 چیزیں ہوئی. اور آخری چیز جو مویشی جانور ہیں، مویشی جو جانور ہیں ان کے اندر 3 ہیں. کیا کیا؟ اونٹ، گائے اور بکری. اونٹ، گائے اور بکرے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے. کتنی چیزیں ہوئی؟ ہاں، کون دہرائیں گے؟ بولو. پیسہ، ہاں بولو. جانور تجارت الگ، تجارت کو تو اس میں آ جائے گا. جانور، ہاں جانور جس کو آدمی نسل کے لیے بڑھانے کے لیے جو رکھا ہے اس کے اندر. اور آخری کیا بولے؟ ہاں، پھل اور اناج. تو پوری کتنی چیزیں ہوئی؟ 6 چیزیں ہوئی. ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے. اب اس کے بعد ہم شرط دیکھیں گے. یعنی یہ جو شرط ہے، شرط کسے کہتے ہیں؟ اگر شرط پائی گئی تبھی زکوٰۃ فرض ہوگی. اور یہ شرط 2 قسم کی ہیں، ایک تو خود مال کے اندر اور دوسرا نکالنے والے کے اندر. جو مزکی ہے، زکوٰۃ جس پر فرض ہوئی ہے اس کے اندر کچھ شرطیں ہیں، اور جن مالوں کے اندر زکوٰۃ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے ان کے اندر بھی شرطیں ہیں. تو ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ علم کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے. تو سب سے پہلی شرط مزکی کے اندر، یعنی زکوٰۃ نکالنے والے کے اندر پہلی شرط کیا ہے؟ اس کے اندر 3 شرطیں ہیں. 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام. اسلام. کافر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا غیر مسلم پر زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نہیں کی ہے. اگر وہ زکوٰۃ دے یا روزہ رکھے یا نماز پڑھے یا حج کرے یا کوئی اور عمل بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اسلام ہر عمل کے لیے شرط ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار یہ ضروری ہے. تو اس لیے ہر عبادت کے اندر پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام. تو مسلمان ہی سے اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کو یا کوئی بھی عبادت ہو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فمن كان يرجو لقاء ربه
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تو یہ پہلی شرط ہے اسلام. تو غیر مسلم سے ہم زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کریں گے. زکوٰۃ دو یا جو روزہ رکھو یا نماز پڑھو. سب سے پہلے اس کو کیا حکم دیا جائے گا؟ اسلام کے بارے میں بتایا جائے گا, اسلام اس کو سکھایا جائے گا, شہادتین کی تلقین اس کو کرائی جائے گی. اگر وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس سے نماز اور زکوٰۃ اور دوسری ساری چیزوں کا مطالبہ کیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھیجا تو آپ نے ان سے یہی فرمایا. تو اب یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط ہے حریت, یعنی آزاد ہو, آدمی آزاد ہو. اس کا مقابل کیا ہے؟ غلام نہ ہو. غلام نہ ہو. اس زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے جو جنگ کے اندر جن کو قید کیا جاتا تھا, ان کو ان کی خرید و فروخت کی جاتی تھی, ان کو خریدا جاتا, ان کو بیچا جاتا. تو جو بھی ان کے پاس ہے, جو کچھ بھی ان کا مال ہے, وہ حقیقت میں ان کے سید کا مال ہوا کرتا. تو جو عبد ہے, جو غلام ہے, وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. تو وہ اور اس کی ساری چیزیں اس کے آقا کی, اس کے سردار کی ہوتی ہیں. تو اس لیے غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے علماء کرام نے حریت کو شرط قرار دیا ہے کہ حریت ضروری ہے. تو سب سے پہلی شرط اسلام, دوسری شرط حریت, تیسری شرط ہے نیت. نیت, کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر قبول نہیں فرماتا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. تو اب یہی تین شرطیں ہیں زکوٰۃ دینے والے کے اندر, اور کوئی شرط نہیں ہے. یعنی اس کا بالغ ہونا یا اسی طریقے سے عاقل ہونا, یہ شرط نہیں ہے. اسی لیے زکوٰۃ چھوٹے بچے کے مال میں بھی فرض ہے. اگر بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, بالغ نہیں ہے, یہ ابھی پیدا ہوا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے ہیں اس کے باپ کی طرف سے, یا مثلا جو ہے وہ کس کا جو وارث ہوا ہے, تو اس کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض ہے. تو زکوٰۃ بچے پر بھی فرض ہے. اسی طریقے سے مجنون, جیسے لوگ دیوانے ہوتے ہیں, پاگل ہوتے ہیں یا کم عقل ہوتے ہیں, ان کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض ہے. ان کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض ہے, کیونکہ زکوٰۃ حقیقت میں کس کا حق ہے؟ یہ مال کا حق ہے. تو اس کے اندر ان کی حالت کو دیکھا نہیں جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ خذ من اموالہم صدقۃ, کہ ان کے مالوں میں زکوٰۃ لو. تو ان کا بالغ ہونا یا ان کا عاقل ہونا یہ شرط نہیں ہے. تو اس لیے بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ لی جائے گی اور دیوانے اور مجنون کے مال میں بھی زکوٰۃ لی جائے گی, کیونکہ یہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. بعض علماء کرام کے نزدیک بچے کے مال میں یا مجنون کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے, مگر صحیح قول یہی ہے کہ بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض ہے اور مجنون غیر عاقل اس کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض ہے, کیونکہ یہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ مال کا حق ہے, اس کے مال میں زکوٰۃ لی جائے گی. اب کوئی یہ کہے کہ بچہ تو نیت نہیں کر سکتا ہے, چھوٹا بچہ, اور جو مجنون ہے, پاگل ہے, وہ بھی نیت نہیں کر سکتا ہے, نیت کے بغیر کیسے عبادت صحیح ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی طرف سے ان کا جو ولی ہے, ان کا جو نگران ہے, اگر بچہ یتیم ہے یا بچہ اگر چھوٹا ہے تو اس کا باپ, یا اسی طریقے سے اس کا جو نگران ہے یا اس کا جو گارڈین ہے, اسی طریقے سے اگر مجنون ہے یا پاگل ہے تو اس کا جو نگران ہے یا جو اس کا جو ولی ہے وہ اس کی طرف سے نیت کرے گا, وہ اس کی طرف سے نیت کرے گا. تو یہ زکوٰۃ کے اندر, زکوٰۃ نکالنے والے کے اندر کتنی شرطیں ہوئی؟ 3 شرطیں, اسلام, حریت اور نیت. اس کے بعد مال کے اندر, جو مال ہم نکال رہے ہیں اس کے اندر کتنی شرطیں ہیں؟ اس کے اندر اہل علم نے, علماء کرام نے 5 شرطیں ذکر کی ہیں. 5 شرطیں انہوں نے ذکر کی ہیں. پہلی شرط یہ ہے
کہ وہ حقیقت میں مال کا مالک ہو، مال حقیقت میں اس کے پاس ہو، اور وہ جب چاہے اس کے اندر تصرف کر سکتا ہو، اس کو پورا اختیار ہو اس کے مال پر، اس کو اس کے مال پر پورا اختیار ہو. ایسا نہیں کہ جو ہے مال مثلا کسی نے ضبط کر لیا ہے یا اسی طریقے سے اس کا مال کہیں غائب ہو گیا ہے یا اسی طریقے سے کہیں پھنسا ہوا ہے، تو حقیقت میں وہ اس پر تصرف نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اسے معلوم نہیں کہ وہ مال کب آئے گا، وہ مال آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا بھی، وہ مال کہاں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے اہل علم نے، علماء کرام نے کہا کہ اس مال پر اس کی پوری ملکیت ہو، یعنی مالک ہونا یہ شرط ہے. اور جو مال جس کا کوئی مالک نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ مال جس کا کوئی مالک نہ ہو. اب جیسے بعض مثلا بیت المالوں میں یا اسی طریقے سے جمعیات میں لوگ مال جمع کرتے ہیں، ان کے پاس صدقے کا مال آتا ہے، وہ صدقہ اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ مال جو ہے لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے 1 سال سے زیادہ جو ہے پڑا ہوا رہتا ہے. تو ایسے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی خاص مالک نہیں ہے. تو اس لیے پوری ملکیت کا ہونا، مال کا حقیقی معنی میں مالک ہونا، یہ پہلی شرط ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر وہ مال بھی داخل نہیں ہے جو مال حرام ہے، حرام مال ہے. ایک آدمی ہے، مال اس کے پاس موجود ہے مگر سارا مال حرام کا ہے، رشوت کے ذریعے اس نے کمایا ہے یا بینک کی نوکری کے ذریعے کمایا ہے یا لوگوں کو دھوکہ دے کے اس نے کمایا ہے یا اس طریقے سے مال اس کے پاس موجود ہے، سارا مال حرام کا ہے. تو اس کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، بلکہ اس کو پہلے یہ کہا جائے گا کہ یہ سارا مال واپس کرو، کہ جو کچھ مال تم نے جمع کیا ہے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے یا رشوت لے کر کے یا اسی طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے، دوسروں کا حق تم نے ہڑپا ہے، دوسروں کا مال تم نے لیا ہے، تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ مال پہلے ان لوگوں تک پہنچاؤ. تو اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو یہ حقیقت میں اگر وہ اس مال سے زکوٰۃ ادا بھی کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ جن لوگوں سے اس نے زبردستی یا جو ہے مال ہڑپا ہے یا لیا ہے ان کو واپس کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اس کے اندر وہ مال بھی نہیں داخل ہوگا جو دوسروں کے پاس قرض ہے، دوسروں کے پاس قرض ہے، اور خاص طور پر وہ قرض جس کے بارے میں ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ قرض واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. کیونکہ کبھی کبھی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے مگر وہ آدمی اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ قرض ادا کر ہی نہیں سکتا ہے، یعنی اتنی تنگی اس کو ہوتی ہے، اتنا پریشان وہ ہوتا ہے کہ وہ قرض واپس کر ہی نہیں سکتا ہے. یا اس طریقے سے یا ایسا قرض ہے کہ آدمی قرض لے لیا وہ بولتا میں قرض نہیں لیا، جھوٹ، یا جو ہے قرض کا انکار کرتا ہے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے یا آپ کو وہ قرض لے کر دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو ایسی حالت میں بھی اس قرض پر زکوٰۃ نہیں ہے. الا یہ کہ اگر وہ واپس آ گیا کسی بھی طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اور وہ واپس آ گیا، تو اس میں علماء کرام کے 3 اقوال ہیں. یعنی ایسا قرض آپ کو واپس مل گیا کیسا کہ بے چانس نہیں آنے کا جو ہے آپ توقع بھی نہیں تھی، مگر کیسا کہ جو وہ قرض اگر واپس آ گیا تو اس کے اندر علماء کے 3 قول ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ 1 سال کا نکال دیں گے کافی ہے. مثلا کسی کے پاس وہ قرض جو آپ نے دیا تھا 5 سال سے جو موجود تھا یا 10 سال سے اس کے پاس موجود تھا، مگر آپ کے پاس جب وہ پیسہ آ گیا
تو 1 سال کی آپ زکوٰۃ نکال دیں گے کافی ہے، یا بعض علماء کرام نے کہا کہ نہیں پورے سالوں کی نکالنا چاہیے، یا بعض اہل علم نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، جب سے آپ کے پاس پیسہ آیا وہاں سے آپ شروع کریں گے، وہاں سے آپ اپنی زکوٰۃ کو شروع کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے اندر زیادہ قول صحیح یہی ہے کہ 1 سال کی زکوٰۃ آدمی نکال دے کافی ہے، 1 سال کی زکوٰۃ نکال دے اور اس کے بعد نیا حساب جو ہے اپنا کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ پہلی شرط ہوئی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ہاں، مالک ہونا، مال ہمارے کنٹرول میں ہو، مال کے ہم حقیقی مالک ہوں، ہم اس میں تصرف کر سکتے ہوں، اس میں اپنے ہم جیسے چاہیں ویسا خرچ کر سکتے ہوں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ وہ مال بڑھنے والا نہیں، وہ شرط وہ اس شرط کے اندر کی باتیں ہم نے بیان کی کہ جو ہے مال حلال ہو، اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے ہم نے کہا کہ مال کا کوئی خاص مالک ہو، یہ اس شرط کے تحت ہم نے بیان کیا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ مالک ہونا، حقیقی معنی میں مالک ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال بڑھنے والا ہو، وہ مال بڑھنے والا ہو، اس کے اندر اضافہ ہونے والا ہو، اس سے آپ کو فائدہ اور کمائی حاصل ہوتی ہو، یا تو خود سے وہ بڑھنے والا ہو، یا خود سے بڑھنے والی چیزیں کیسے؟ جیسے جانور ہیں، اونٹ ہے اور گائے ہے اور بکریاں ہیں، یہ خود بخود جو ہے بڑھتے رہیں گے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جو ہے ایک اونٹ خریدا یا جو ہے آپ نے گائے خرید تو آپ نے وہ ایسے ہی جو بڑھتا رہے گا، تو ان سے بچے ہوتے رہیں گے اور ان کی نسل بڑھتی رہے گی، تو اس طریقے سے وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وہ خود بخود جو بڑھنے والی چیزیں ہیں جو حقیقی طور پر بڑھتی ہیں، یا اس طریقے سے بڑھنا کہ آدمی اگر اس کو لگائے، اسے استعمال کرے تو وہ جو ہے بڑھیں گی۔ مثلا سونا چاندی ہے، سونا چاندی کے ذریعے اگر وہ بزنس کرے یا اس کے جیسے کہتے ہیں ہاتھ بدلی کرے، یا مثلا جو ہے اس کو تجارت میں لگائے، تو اس سے آدمی کو فائدہ ہوگا، اس کے اندر اس کی تجارت کے اندر فائدہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے مال کیا ہو؟ بڑھنے والا ہو، اور جو مال بڑھنے والا نہیں ہے اس کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس علی المسلم فی فرسہ ولا عبدہ صدقہ، کہ ایک مسلمان پر اس کے گھوڑے میں یا اس کے غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ گھوڑا آدمی رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے اپنے استعمال کے لیے، اور جو ہے اس کا غلام ہے اس کی خدمت کے لیے، تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یا اس سے کوئی تجارت یا جو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں، جن کو بھی آدمی استعمال کرتا ہے، ان کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے کہا کہ گھر ہے، ہمارا گھر ہے، اور گھر کے اندر جتنی بھی استعمال کی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، ساز و سامان ہیں، اور اسی طریقے سے گاڑیاں ہیں، جتنی بھی آپ کی گاڑیاں ہوں، کار رہیں یا جو بائکس رہیں یا اور بھی کوئی چیز رہیں جو شخصی استعمال کے لیے ہیں، جو استعمال کے لیے ہیں، تو ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے اس کے اندر زیورات کو بھی داخل کیا۔ زیورات، سونے چاندی کے جو زیورات ہیں جن کو عورت استعمال کرتی ہے، جن کو عورت پہنتی ہے، ایسا نہیں جو لاکر میں رکھی ہوئی ہے یا جو سونا چاندی رکھا ہوا ہے وہ نہیں، بلکہ جو زیورات عورت استعمال کرتی ہے اور پہنتی ہیں اور استعمال کرتی ہیں، علماء کرام نے کہا، اہل علم نے کہا کہ اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز تو بڑھنے والی نہیں ہے، وہ چیز استعمال کر رہا ہے تو وہ چیز جو بڑھے گی نہیں۔ تو اس لیے علماء کرام کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور جمہور اہل علم کے پاس، زیادہ ائمہ کرام کے پاس یہ ہے کہ جو زیورات عورت پہنتی ہے، استعمال کرتی ہیں، ان کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ دوسری شرط ہوئی۔ تیسری شرط، مال کا، جن مالوں کے اندر زکوٰۃ فرض ہے ان کا نصاب کو پہنچنا، نصاب کو پہنچنا، یعنی ایک حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے،
ایک حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے. اگر اس حد کو ہمارا مال پہنچ رہا ہے، چاہے وہ مویشی ہوں، جانور ہوں، اونٹ، گائے اور بکریاں، اور اس طریقے سے جو مال تجارت اور جو سونا اور چاندی، اور اسی طریقے سے پیسہ، یہ تمام چیزیں، یا اس طریقے سے غلہ اور اناج، اس کی حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے. اس حد میں جو ہے اگر پہنچ رہا ہے تب آپ پر زکوٰۃ ہے، ورنہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی تھوڑا بھی ہو گیا، ایک بکری آئی تو بھی زکوٰۃ دینا، 2 بکری آئی تو بھی، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصاب مقرر فرمایا ہے. تو اس لیے نصاب شرط ہے، نصاب شرط ہے. تو زکوٰۃ ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی ایسے ہی دے دے، نہیں، بلکہ زکوٰۃ کیا کہ شروط موجود ہیں دینے والے کے اندر بھی، اور جن مالوں کے اندر زکوٰۃ فرض ہے ان کے اندر بھی. وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے، اس لیول کو جب پہنچتا ہے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر اس مقدار کو، اس نصاب کو نہیں پہنچتا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقہ، کہ چاندی کے اندر 5 اوقیہ سے اگر کم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوسق جو ایک ناپنے کا جو آلہ ہے اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اس لیے زکوٰۃ کے اندر تیسری شرط یہ ہے کہ مال نصاب کو پہنچے، مال وہ جو مقدار ہے اس لیول کو پہنچے. یہ تیسری شرط ہوئی. چوتھی شرط یہ ہے کہ ان مالوں پر 1 سال کا گزرنا، 1 سال کا مکمل ہونا. اور یہ 1 سال کون سا سال؟ ہاں، شمسی یا قمری؟ ہاں، قمری، ہجری اور ہلالی مہینوں کا گزرنا، انگلش کے مہینے کا نہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا نہیں، بلکہ محرم، صفر، ربیع الاول، یہ مہینے، انہی مہینوں کے ذریعے اعتبار کیا جائے گا. کیونکہ اس میں اور اس میں فرق ہے. یہ جو ہمارے مہینے ہیں اور وہ جو شمسی مہینے ہیں ان کے دن زیادہ ہیں، اور ہمارے دن قمری حساب سے کم ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی نے اس حساب سے نکالا تو اس نے غریبوں کے حق کو جو ہے مارا، اس نے فقیروں کے حق کو مارا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جو دین کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے. رضا نے کہا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. تو اس لیے قمری مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا، شمسی مہینوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے اسی لیے پیدا فرمایا ہے. تو اس لیے 1 سال کا گزرنا یہ بھی ضروری ہے. اور یہ شرط کس کے اندر ہے؟ مویشیوں کے اندر، اور سونا اور چاندی کے اندر، اور تجارت کی گوڈز کے اندر، تجارت کی چیزوں کے اندر. البتہ جو غلہ اور اناج ہے یا معادن ہے، ریکاز ہے، اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے، اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے. یعنی ریکاز جو ہے، ہم جو بولنا بھول گئے، یعنی ریکاز جن مالوں کے اندر زکوٰۃ جو فرض ہے اس کے اندر ایک ریکاز بھی ہے. تو ریکاز اسے کہتے ہیں کہ جاہلیت میں کسی نے مال کو دفن کیا تھا. جاہلیت کے اندر پہلے زمانے میں کسی کا خاص نہیں، کسی نے اس مال کو زمین کے اندر دفن کیا، کسی کو اچانک وہ مال ملا، کسی نے زمین کھودی، کہیں پر کچھ کیا تو اس کے اندر جو ہے وہ خزانہ جو ہے نکل آیا. تو ایسے مال کے اندر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اس خزانے کے اندر بھی زکوٰۃ فرض ہے. تو ان کے اندر سال کا گزرنا ضروری نہیں. جیسے ہی وہ آپ کو کسی کو اگر ملے، وہ خزانہ ملے، تو اس کے اندر زکوٰۃ فوراً جو ہے فرض ہوگی. اور اسی طریقے سے غلہ اور اناج کے اندر جب وہ غلہ اور اناج وہ کاٹا جائے گا اس وقت زکوٰۃ دینا پڑے گا. اسی طریقے سے یہ جو شرطیں ہیں ان کے اندر یہ شرطیں نہیں ہیں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لا زکاة فی مال حتی یحول علیہ الحول، کہ مال کے اندر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ
اس پر 1 سال مکمل نہ ہو جائے، 1 سال جو ہے گزر نہ جائے. تو یہ حولان الحول یہ بھی شرط ہے ان مالوں کے اندر، اور بعض مالوں کے اندر سال کا گزرنا یہ شرط نہیں ہے. آخری شرط، 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ جو مال ہیں وہ آدمی کی حاجت سے زیادہ ہو، اس کی ضرورت سے، یعنی اس کی جو اصلی ضرورتیں ہیں، اس کی جو اصل حاجتیں ہیں ان سے زیادہ ہو. یعنی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس کی حاجت اس سے جو لگی ہوئی ہے. تو اس لیے اہل علم نے ان تمام چیزوں کو ذکر کیا، اور جو اس سے خارج ہے وہ شرطیں نہیں ہیں. تو اب کتنی شرطیں ہم نے ذکر کی؟ 5 شرطیں ہم نے ذکر کی. ہاں کون بتائیں گے؟ بولو. پہلی شرط کیا ہے؟ مزکی کے اندر نہیں بلکہ مال کے اندر مکمل ملکیت کا حاصل ہونا، یہ جو پہلی شرط ہے. یعنی مال ہمارے مکمل تصرف میں ہو، ہمارے اختیار میں ہو، ہم جب چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہوں، ہمارے کنٹرول میں ہو. ہاں دوسری شرط کیا ہے؟ وہ مال اس کے اندر اضافہ ہوتا ہو، وہ مال بڑھنے والا ہو، یا تو خود سے یا اس کو بڑھانے سے، تجارت کرنے سے وہ بڑھنے والا ہو. ہاں دوسری شرط. تیسری شرط کیا ہے؟ نصاب کو پہنچنا، جو حد مقرر کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالوں کے اندر، اس نصاب کو پہنچنے والا ہو. جی چوتھی شرط حولان الحول، 1 سال کا گزرنا. 1 سال کا گزرنا سوائے 2 چیزوں کے اندر، وہ کیا ہے؟ غلہ اور اناج، اور اسی طریقے سے رکاز یعنی جاہلیت کا خزانہ، جاہلیت کے خزانے کے اندر. تو اس میں بھی جو ہے یہ شرط حولان الحول کی نہیں ہے. اور آخری شرط کیا ہے؟ کہ آدمی کی اصلی ضروریتوں سے، حاجتوں سے زیادہ ہو. تو یہ 5 شرطیں علماء کرام نے ذکر کی ہیں. اب ہم سب سے پہلے جانوروں سے شروع کرتے ہیں. جانوروں کے اندر جو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے، تو یہ چونکہ اکثر آج مویشی پالنے والے، جانور پالنے والے بہت کم ہی جو پائے جاتے ہیں، خصوصاً شہروں کے اندر تو وہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس کا حکم بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو ہم مختصراً ان چیزوں کو جو بیان کر دیتے ہیں، تاکہ جو بھی مثلا جو سنے یا جن کو بھی اس کا علم ہو، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ان کے پاس جانور ہیں تو ان کے اندر بھی زکوٰۃ ان کو ان شروط کے ساتھ نکالنا چاہیے. تو جانوروں کے اندر شرط یہ ہے، پہلی چیز کہ اس کے اندر بھی نصاب موجود ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ جو شرعی نصاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس نصاب کو پہنچنے والے ہوں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان پر 1 سال مکمل گزرے. یعنی ان جانوروں پر جب سے مالک نے ان کو حاصل کیا ہے، جب سے وہ اس کے پاس آئے ہیں، 1 سال مکمل گزرے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ چرنے والی ہوں، یعنی اس کو وہ کھلاتا پلاتا نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں خود سے چرنے والی ہوں، خود سے کھانے والی ہوں، خود سے جو ساری چیزیں کرنے والی ہوں. یعنی اس کو لانے کی ضرورت نہیں، اس کو چارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، تو اس پر کوئی مشقت نہیں ہے. وہ زمین کے اندر جو بھی گھاس پھوس جو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ خود سے چرنے والی ہو، یا سال کا اکثر حصہ وہ جو ہے خود سے جو چرنے والی ہو. یعنی اگر اس نے جو ہے 1 مہینہ کھلا دیا، چارہ لا کے جو ڈال دیا، یا چند دن کیا، تو اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اکثر کا ہے، اکثر کا جو اس کا اعتبار کیا جائے گا. تو سال کا اکثر حصہ وہ اگر خود سے چرتی ہیں یہ جانور، تو اس کا حکم کیا ہے؟
سائی ماہ میں سے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور آخری شرط یعنی چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی ان کو کام کے لیے استعمال کرنے نہ کرتا ہو۔ مثلا اگر جو ہے گائے ہے یا اسی طریقے سے اونٹ ہے تو ان کو کاموں کے اندر استعمال نہ کرتا ہو، مثلا جو ہے کھیتی باڑی کے لیے، اسی طریقے سے اور جو سامان لادنے کے لیے، یا اونٹوں کو جو سامان لادنے کے لیے، تو ایسا استعمال نہ ہو، بلکہ اس کو ایسے ہی پالتا ہو اپنے استعمال کے لیے، ان کے دودھ کو استعمال پینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، ان کے گوشت کو کھانے کے لیے، اس طریقے سے آدمی ان کو استعمال کرتا ہو، اپنے یعنی ان کو کام کاج کے لیے استعمال نہ کرتا ہو۔ تو یہ 4 شرطیں ہوئی کن کی؟ بہیمۃ الانعام کے اندر، مویشی جانوروں کے اندر، اونٹ، گائے اور بکریاں۔ تو ان کے اندر یہ شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہم کو ملتی ہیں۔ تو کیا شرط ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ نصاب کو پہنچے، دوسرا 1 سال مکمل ہو، تیسرا خود سے زمین کے اندر چرنے والی ہو، خود سے جو ہے کھانے والی ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ان پر کام کاج نہ کیا جاتا ہو، ان کو جو ہے دوسرے کسی چیزوں میں استعمال نہ کیا جاتا ہو، بلکہ نسل ان کی جو ہے بڑھانے کے لیے یا اپنے استعمال کے لیے ان کو رکھا جاتا ہو، تب ان پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اس کی کتاب و سنت کے اندر دلیل موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، یعنی گائے میں، بکری میں، اور جس کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی یہ دیا ہے، یہ مال دیا ہے، اور یہ مال ہے حقیقت میں، تو جو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اس کو عذاب دے گا، ان کے ذریعے اس کو عذاب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو لائے گا، اور وہ دنیا سے زیادہ، بہت زیادہ تازی ہوں گی، موٹی ہوں گی، اور وہ اپنے قدموں سے اس کو روندیں گی، اپنے قدموں سے جو اس کو کھندلیں گی، یعنی اس طریقے سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عذاب دے گا۔ کتنی مدت؟ 50,000 سال یہ عذاب جو اس کو چلتا رہے گا، چاہے وہ مویشی جانوروں میں ہو یا اسی طریقے سے سونا چاندی کے اندر، جن مالوں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے، اگر وہ ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا عذاب جو قیامت کے دن دینے والا ہے۔ جس عذاب کی مدت کتنی ہے؟ 50,000 سال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سونے اور چاندی کے اندر زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ سونا اور چاندی کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور اس کی پیشانی پر، اس کے بازوؤں پر، اس کی پیٹھ پر جو ہے اس کو جو ہے رکھا جائے گا، گرم گرم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے جو عذاب دے گا۔ جس سونا چاندی کو آدمی دنیا میں جمع کر کے، جوڑ جوڑ کے، جتن کر کے رکھا ہوا تھا، خود وہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا سبب بنیں گے، کیونکہ اس نے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، اور غریبوں کا حق اس نے ادا نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اندر، ایک اونٹ کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، 2 کے اندر نہیں، 3 کے اندر نہیں، اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہو جائیں تو اس کے اندر کیا فرض ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے اندر ایک بکری دینا، ایک اونٹ نہیں دینا ہے، ایک اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں مطالبہ کیا، چونکہ ایک اونٹ اگر چلے جائے گا تو پھر جو گویا جو ہے کتنا، 4 اس کے پاس بچیں گے تو 100 کے اندر یہ کتنا ہوا؟ 20% ہو گیا۔ تو یہ کسی کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر ایک طریقے سے اس آدمی پر، یعنی ایک طریقے سے یعنی اس کے مال کو جو ہے لینا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کیا، بلکہ اگر اس کے پاس 5 اونٹ ہو جاتے ہیں تو ایک بکری ہے، 1 میں بھی نہیں، 2 میں بھی نہیں، 3 میں بھی نہیں، 4 میں بھی نہیں، 5 اگر ہو گئے تو ایک بکری اس کو دینا ہے۔ پھر 6 میں نہیں، 7 میں نہیں، 8 میں نہیں، 9 میں نہیں، اگر 10 ہوتے ہیں تو 2 بکریاں دینا ہے، اور پھر 15 میں 3 اور 20 میں 4 بکریاں۔ اگر 25 اس کے پاس ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اونٹوں کا حساب جو شروع ہوتا ہے، اونٹوں کا حساب جو شروع ہوتا ہے وہ ایک طویل حساب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ تو 25 اگر اونٹ ہو جائیں تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت مخاض
کو فرض فرمایا ہے. اور سارے اونٹ جو بھی فرض ہیں ان کے اندر یعنی جو مادہ اونٹنیاں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر غریبوں کو اگر وہ دیا جائے تو اس کو فائدہ ہوگا. اگر ایک اونٹنی غریب کو دی جائے، فقیر کو دی جائے، مسکین کو دی جائے تو وہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائے گا، اور پھر جو ہے اس کے ذریعے وہ اور اونٹ اس کے پاس جو پیدا ہوں گے اور اونٹ جو ہے اس کے پاس بڑھیں گے. تو دین جو یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ فقیر زکوٰۃ اگر حاصل کرے تو اس طریقے سے ہو کہ وہ کچھ اسٹڈی ہو سکے، وہ صحیح طور پر زندگی گزار سکے. پر ہماری زکوٰۃ کیا ہے؟ تھوڑا 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 کر کے کسی کو بھی فائدہ نہیں. 500 اسے دیے، 1000 اسے دیے، 200 اسے دیے، یعنی اس طریقے سے ہماری زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے اس کے بعد پھر جو ہے 35 پر اس طریقے سے آگے جو جیسے جیسے بڑھتا جائے گا ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے. یہ اونٹ کے اندر ہے. اس کے بعد گائے کے اندر 30 تک الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے. 30 گائیوں تک کچھ بھی نہیں ہے. اگر 30 ہو جاتے ہیں، اگر 30 عدد مکمل ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک بچڑا جس کو طبیع یعنی 1 سال کا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا. اور ہر 40 کے اندر مسنہ جو 1 سال مکمل کر کے 2 سال مکمل کر کے آگے بڑھے، تیسرے سال میں داخل ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا. تو یہ بھی اونٹوں کا اور گائیوں کا ایک الگ حساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے بکریاں، اور اس کا نصاب کیا ہے؟ 40 اگر ہو جائیں تو 1 بکری دینا ہے. 40 بکریاں اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کے اندر 1 بکری ہے. پھر اس کے بعد 50 60 70 80 90 100 تک 120 تک کچھ بھی نہیں. 120 اگر ہو جائیں تو اس کے اندر 2 بکریاں دینا ہے. پھر 200 اگر ہو جائیں تو اس کے اندر 3 دینا ہے. تو دیکھیں کتنا اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، کریم ہے کہ ہم کو زیادہ دیا اور مطالبہ کتنا ہے؟ تھوڑا ہے. اور وہ بھی جو آپ کے بھائی کے لیے، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ جانوروں کے اندر ان کی مقدار ہے، ان کا نصاب ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا. اور ان جانوروں کے اندر اور تجارت کے ساز و سامان کے اندر اس کا جو فائدہ ہوگا، اب مثلا کوئی گائے یا کوئی اونٹ یا کوئی بکری مثلا پیدا ہوئی، اس پر جو ہے 5 مہینے گزرے، 6 مہینے گزرے، اس پر 1 سال نہیں ہوا، اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے. تو بکری چاہے وہ کتنی بھی مہینے کی ہو تو اس کو اس کے اصل کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا، اس کو اس کے اصل کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا اور اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو ہر ایک پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. تو اسی طریقے سے تجارت کا ساز و سامان ہے تو اس کے اندر جو فائدہ آپ کو آئے گا، اس کے اندر تجار کو جو فائدہ ہوگا اس کو بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دیا جائے گا، اسے الگ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. تو ان دونوں کے اندر تو تجارت کا جو پروفٹ ہے، جو منافع ہے، اسی طریقے سے جانوروں کے اندر جو نسل جو آئے گی اس کو اس کی اصل کے ساتھ ملا دیا جائے گا. ان میں سے ہر ایک پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. تو سب کو ملا کر کے آدمی زکوٰۃ نکالے گا، چاہے چھوٹے بچے ہوں یا ان پر جو سال نہ گزرا ہو تو کوئی بات نہیں، ہر ایک پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. سب کو ملا کر کے دیکھا جائے گا کہ جو اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے. اسی طریقے سے تجارت کے جو ساز و سامان ہیں، اگر ان کو پورا جو شمار کر کے دیکھ کر کے سال گزرنے پر کہ کتنا ساز و سامان ہے، ان کی قیمت کا اندازہ لگا کر اگر وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں تو ان کو جو زکوٰۃ اس کے اندر جو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. تو پروفٹ پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اب ان زکوٰۃ کے اندر کچھ چیزیں ہیں کہ آدمی کمزور جانور یا اسی طریقے سے عیب دار جانور نہیں نکالے گا،
اور نہ ہی زکات لینے والا سب سے عمدہ اور سب سے بہترین ایسا بھی نہیں لے گا، بلکہ درمیانی، یعنی نہ ہی جو ہے لینے والے کو فقیر کا نقصان ہو، نہ ہی دینے والے کا نقصان ہو. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لینے سے منع فرمایا، وسط لینا چاہیے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں. اب اس کے بعد دوسری جو چیز ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں، جو کہ سونا اور چاندی ہے. سونا اور چاندی جن کو ہم کہتے ہیں نقدین. نقدین تو اس کے اندر کیا ہے؟ ساری چیزیں داخل ہیں، چاہے وہ سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، سونا چاندی کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، الا یہ کہ جو استعمال کے لیے، ہم نے کہا الا یہ کہ جو عورت زیورات پہن رہی ہے، جن کا استعمال کر رہی ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے. اس کے علاوہ کوائنز ہیں، یا اسی طریقے سے جو لاکر میں رکھا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے بچی کی شادی کے لیے یا فلاں کے لیے جو جمع کر کے رکھا گیا ہے، تو یہ ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے. ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ سونا ہو چاہے وہ چاندی ہو. اس کی بھی جو ہے قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری دلیلیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین یکنزون الذہب والفضہ، والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو سونا اور چاندی کو جماتے ہیں، جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی کو، جو ان کے اندر زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا عذاب ہوگا قیامت کے دن اس کا ذکر فرمایا. تو علماء کرام نے کہا کہ کنز کسے کہتے ہیں؟ جوڑ جوڑ کر رکھنا، چاہے زمین کے اندر جمع کر کے رکھنا یا اوپر جمع کر کے رکھنا، تو اس کو کنز کہا جاتا ہے. اور جس مال کے اندر، جس سونا چاندی کے اندر زکوٰۃ نکال دی جائے اس کو کنز نہیں کہا جائے گا. تو اس کی مقدار کیا ہے؟ سونے اور چاندی کی مقدار کیا ہے؟ تو سونے اور چاندی کی مقدار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کے اندر 20 مثقال، اس زمانے کے حساب سے آپ نے فرمایا 20 مثقال، 10 مثقال یعنی 20 دینار. اور اسی طریقے سے 5 اوقیہ. تو آج کے حساب سے اس کی مقدار کیا ہے؟ آج کے حساب سے ہم جو کیسا اسے جو کیلکولیٹ کریں، تو علماء کرام نے کہا کہ تو اس کی جو مقدار ہے وہ آج کے حساب سے کیا ہے؟ سونے کے اندر کتنے گرام؟ 85 گرام. 80 پر 5 گرام کسی کے پاس سونا ہو، 80 پر 5 یا اس سے زیادہ، 80 پر 5 گرام یا اس سے زیادہ، تو سارے سونے کے اندر زکوٰۃ نکالی جائے گی. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 80 پر 5 چھوڑ کے اس کے اوپر جو ہوگی اس پر زکوٰۃ نکالیں گے. ایسا نہیں، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک جتنا بھی آپ کے پاس ہے، مثلا آپ کے پاس یعنی یہ نصاب ہے، 85 گرام اگر پہنچ گیا تو یہاں سے زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو یہ نصاب ہے. اگر کسی کے پاس مثلا 100 گرام ہے، یا کسی کے پاس 120 گرام ہے یا 200 گرام ہے، تو پورے 200 گرام پر زکوٰۃ نکالی جائے گی. 1 سال کے مکمل ہونے پر، 1 سال کے مکمل ہونے پر پورے سونے پر زکوٰۃ نکالی جائے گی. یہ سونے کا نصاب ہے. اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب یہ ہے کہ 595 گرام، 595 گرام، اتنا یا اس سے زیادہ کسی کے پاس چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. تو اس کی زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سونے اور چاندی کے اندر زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ جتنا آپ کے پاس سونا ہے یا جتنا آپ کے پاس چاندی ہے، تو آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کتنا گرام ہے، کتنے گرام آپ کے پاس ہیں سونے میں سے اور چاندی میں سے. تو سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے. تو سونا آپ دیکھیں گے کہ مثلا کسی کے پاس 150 گرام اگر سونا ہے تو اس کی
پہلے پورا دیکھنا، اچھے طور پر آپ کو ناپنا ہے، صحیح طور پر معلوم کرنا. ایسا نہیں کہ جو سونا ہے چلو تھوڑا بہت جو پیسہ خرچ کر دیے، تھوڑا بہت پیسہ جو نکال دیا، ایسا نہیں، بلکہ بالضبط آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنے گرام کتنے پوائنٹ آپ کے پاس جو سونا پہنچ رہا ہے، ان سب پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کبھی سونے کے اندر کچھ کنکر ہوتے ہیں یا کچھ اور چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کا وزن نہیں کیا جائے گا، ان کا وزن کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو نکال کر کے وزن کیا جائے گا. چونکہ زکوٰۃ سونے کے اندر واجب ہے، خالص سونے کے اندر زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے.